سو فرینڈز، اس کے بعد جو نیکسٹ ایونٹ تھا وہ کنکویسٹ آف مکہ تھا، یعنی کہ فتح مکہ کا ایونٹ تھا. اینڈ دی کنکویسٹ آف مکہ لیڈ بائی پرافٹ محمد ان 630 CE مارکڈ اے سگنیفیکنٹ ایونٹ ان اسلامک ہسٹری. تو فتح مکہ کا جو انسیڈنٹ تھا وہ 630 عیسوی میں پیش آیا، اور یہ اسلامک ہسٹری میں بہت ہی ایک اہم ایونٹ تھا. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنکرڈ مکہ وداؤٹ اے میجر فائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح کر لیا. When Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his army approached Makkah in 630, the people of Makkah realized that the resistance would be futile. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 630 میں مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزاحمت کرنا بے سود ہے. And they saw, because they saw the strength and determinations of the Muslims army and realized that it would be best to surrender peacefully. کیونکہ وہ مسلمانوں کی قوت اور پرعزم جذبے سے باخبر تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بیسٹ جانا. And upon entering the Makkah, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم forgave the people of Makkah for their past opposition and granted them amnesty. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا. He declared a general pardon and forgave even those who had harmed him and his followers. انہوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکالیف پہنچائی تھی. This peaceful conquest of Makkah was a significant moment in Islamic history as it marked the end of years of struggle and persecution for the early Muslims. فتح مکہ کا یہ ایونٹ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم ترین ایونٹ تھا. تو فتح مکہ کے ساتھ ہی جو مسلمانوں کے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے جو ظلم کیے جاتے تھے اس کا خاتمہ ہوا. And it also demonstrated Prophet Muhammad's forgiveness and mercy, which still serves as an example for Muslims today. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی رحم دل اور عفو درگزر کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی مثال ہے. Now the next event is the last sermon, یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع. The last sermon of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was delivered during his farewell pilgrimage known as حجۃ الوداع in the year of 632. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اپنے آخری حج کے دوران 632 عیسوی کو دیا. اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں امپورٹنس آف ایکویلٹی، اس کے علاوہ بھائی چارہ یعنی کہ بردرہڈ اینڈ سوشل جسٹس اینڈ باہمی اتحاد یعنی کہ یونٹی کے اوپر بہت زور دیا. And furthermore, he also stressed the importance of adhering to the teaching of Islam and treating others with kindness and respect. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی بھی تلقین کی. The last sermon is considered a significant guideline for Muslims on how to lead a just and righteous life. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کی ہر ایک بات مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی. So friends, at the end now let's talk about the death of Holy Prophet. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is believed to have passed away on June 8, 632 CE in مدینہ سعودی عربیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر وفات فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہیں. سو مائی ڈیئر فرینڈز، یہ تو تھے ہمارے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایونٹس کے متعلق جو تھے، ان کی جو جتنے بھی یعنی کہ لائف کے اندر امپورٹنٹ ایونٹس تھے ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اس کے اندر ان کی لائف بایوگرافی کے متعلق جانا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہم سب کے لیے جو ہے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو لازمی پسند آئی ہوں گی. سو اسٹے سیف. اللہ حافظ.